مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔ یہ سورہ بقرہ کا اب آخر ہے اور تیسرے پارے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی میں اللہ نے سب سے طویل ترین آیت بھی نازل کی سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی سب سے طویل، بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی پارے میں ہے، اور اس پوری طویل ترین آیت میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی سے پیسوں کا لین دین کرو تو لکھت پڑھت لازمی کرو، زبانی کلامی پہ کام نہیں چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں معاملات کی صفائی۔ آج یہ غیر مسلموں نے لے لی ہے اور مسلمان ہوائی فائرنگ پہ چل رہے ہیں، ہوائی باتوں پہ چل رہے ہیں۔ آپ کسی سے حساب مانگ لو، کیا مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ کیا میں 2 نمبر آدمی لگ رہا ہوں؟ او بھائی زبان ہے، بس مسلمان کی زبان ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھیں نا مزاربہ اسکینڈل جو چلا تھا، وہ کیا تھا؟ کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ بزنس ہو کہاں رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بھائی کروڑوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا جب بھی کسی سے ادھار کا معاملہ ہو فاکتبوہ، قرآن کہہ رہا ہے لکھو، اور خود لکھنا نہیں آتا، بینکم کاتب بالعدل، کسی کاتب کو بلاؤ۔ پتہ چلا لکھنا یہ بھی ایک فن ہے۔ ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہ اس علم کے مطابق لکھے۔ اس سے اکاؤنٹنٹ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا بھی ہر دور میں ایک فن رہا ہے، ایک سلیقے سے لکھا، ہر چیز ایسے تھوڑی لکھ دی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہے، اور مسلمان علماء یہی آیتیں فضیلت کے طور پر بیان کیا کرتے تھے اکاؤنٹنٹ کی، کہ ہر چیز کو جو ہے نا حساب کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے کہ جو ہے اس میں پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، اس میں آپ کا جو ہے نقصان کتنا ہو رہا ہے، کس سے کتنے پیسے لینے ہیں، کس کو کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو اسلام نے اس کی بہت اہمیت کو بیان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا کسی سے معاملہ ہو 3 دن کے اندر، حدیث کا مفہوم ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو وہ لازمی لکھے۔ تو اپنے مالی لین دین کو لکھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ خود لکھنا نہیں آتا، اس کا ولی لکھے گا اور کسی ماہر سے لکھوایا جائے گا۔ اور فرمایا اس پر گواہوں کو بھی بناؤ، 2 گواہ، 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس میں سستی سے کام نہ لو۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اسلام میں لکھت پڑھت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد یہ سورت کا آخر ہے جس میں بہت اہم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تلاوت کرنے کا حکم دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ یہ آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جو تمہیں احکام دیے یہ تمہاری وسعت کے مطابق ہیں، کیونکہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول یہ ہے کہ اہل نجران کے عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے بڑے بڑے پادری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرہ ہوا، آل عمران نازل ہوئی۔ اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، حضرت مریم کیا تھی، حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے وہ کیا تھے، پوری تفصیل اللہ نے بیان کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کیا۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور انزل التوراۃ والانجیل، یہ سب ہدایت کی کتابیں تھیں۔ تم نے جو ہے نا، جو تم گمراہی کے قائل ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جس طرح سے رحم میں چاہتا ہے بچوں انسان کی تصویر بناتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں جب تو نے اسلام کی ہدایت دے دی، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو اب دوبارہ نہ پلٹنا، دوبارہ ہمیں نہ پلٹنا، اور انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، اپنی عطا سے اپنی رحمت سے ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی اعلان کیا اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں،